پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج لایا ہوں ایک بہترین ویڈیو آپ لوگوں کے لیے، ویڈیو ملاحظہ فرمائیے گا دوستوں۔ انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال انسانوں قبل کی کا زمانہ، پیدائش سے ہزاروں جب قبل آسمانوں میں مسیح خدا پہلے کے ایک مقرب اور چہیتے بندے کی شہرت عام تھی۔ فرشتے یہ بندہ کون تھا دوستوں؟ یہ بندہ کون تھا جو اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا طاقتور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے کیا ہوا ہاں اس کا اتنا بڑا درجہ ہو گیا، دربار الہی سے دھکار دیا گیا۔ یہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی قابل بندہ تھا دوستوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل آسمان، حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے کا بندہ اور دوسری ناری نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے تھے۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے تھے دوستوں، جس کو فرشتہ کہا جاتا تھا۔ میں مصروف رہا کرتے تھے اور ان کے یہاں نہ عورتیں ہوتی تھی اور ان کے یہاں نہ عورتیں ہوتے تھے اور کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور صرف اور صرف نورانی کام۔ ان کو کہتے تھے فرشتے، اور ان کی نسل فرشتے ہمیشہ نورانی کاموں میں مصروف ہوتے تھے۔ ان کے اندر کوئی خواہشات نہیں تھا، کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی چیز کی وہ التجا بھی نہیں تھا، تاکہ اپنے خالق و مالک کو جانے، اس سے شادمان ہو، ہمیشہ تک اس کی خدمت اور عبادت کرے۔ ایک مسلمان کے ایمان بالغیب کا تقاضا ہے کہ وہ ان تمام مخلوقات کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پر بلا کسی کمی و بیشی اور حالانکہ ایک مسلمان کے ایمان بالغیب میں یہی تقاضا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ عزازیل تھا۔ عزازیل کا مطلب ہے عزازیل کا مطلب ہے خدا کا چہیتا، خدا کا عظیم بندہ۔ علیہ السلام کی پیدائش سے اب دیکھو دوستوں کس طرح کا عزازیل کیا ہے، کون ہے، اس کو یہ جنات کا کیا بابا آدم تھا۔ سموم کہ کون سے اس کو درجات ملے، کون سا طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، اس کو کیا کرامت تھی اس کے پاس، جن مخالف ملی، یہ فرشتوں سے بھی آگے ہو گیا دوستوں۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ کثیر تعداد میں اس کی اولادیں ہوئیں۔ ابتدا میں تو یہ قوم جنات اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار تھے، لیکن بہت جلد یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ بہت جلد یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ جنات نے موت کا ان لوگوں نے بہت سے جنگیں لڑے، بہت جو نیک جنات تھے وہ باقی بچ گئے اور ان کی نسل آگے بڑھی۔ انہی جناتوں میں ایک مشہور جنات جن چلیپا تھا۔ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ چلیپا نہایت ہی قد آور اور بہادر جن تھا۔ اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، جس کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا۔ وہ اپنے شوہر کی طرح دلیر اور طاقتور جن تھی۔ اس کی تمام قوم پر اس نے اپنی دھاک بیٹھا رکھی تھی اور قوم کا بچہ بچہ چلیپا کا احترام کیا کرتا تھا۔ دیکھو دوستوں، ان کے یہاں ایک بچے جنوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوفزدہ جن پیدا کیے، بہت بڑے بڑے طاقتور جن پیدا کیے۔ دونوں کی خصوصیات شامل تھیں۔ جنوں میں بھی بہت بڑے احترام والے پیدا کیے، بہت بڑے خطرناک بھی پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے۔ کتنے خطرناک ہے، آپ لوگوں کو روایت میں بھی ملے گا کہ جنات کون ہے اور کس لیے پیدا کیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ بہت جلد یہ جنات سرکش ہو گئے اور خدا کے نافرمان بن گئے۔ جب جھگڑے اور فساد بہت جلد یہ جنات سرکش ہو گئے دوستوں اور خدا کے نافرمان بننا شروع ہو گئے۔ جاؤ اور ان سرکش جنات کو مار پھینکو، لہٰذا اس کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک دنیا میں پہلی جنگ ہوئی، پہلی اور بڑی جنگ، جو کہ جنوں اور فرشتوں کے درمیان، یعنی چلیپا اور تبلیس نے بڑی بہادری سے جنگ کی، لیکن فرشتے ان پر غالب آ گئے۔ فرشتوں کا وار ان جناتوں پر اس طرح پڑتا کہ وہ اشک کھا کر گر پڑتے۔ اسی جنگ کے دوران عزازیل کے ماں باپ مارے گئے اور قوم جنات کے سرکش جنوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں میں شہزادہ عزازیل بھی تھا۔ فرشتے جب اسے بارگاہ الہی میں لائے تو ان قیدیوں میں شہزادہ عزازیل بھی تھا۔ چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی تربیت بہترین کے طریقے اور آداب سکھائے گئے۔ اس طرح وہ بہت جلد اللہ کا مقرب ترین بندہ بن گیا۔ ایسا آیا کہ عزازیل اللہ کا سب سے چہیتا، عبادت گزار، ریاضت کرنے والا اور زاہد بندہ تھا، جس ایک وقت ایسا آ گیا کہ عزازیل اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا بندہ، نیک اور چہیتا بندہ بن گیا۔ چہیتا مانا بہت ہی پیارا، بہت ہی محبت کرنے والا۔ معلم مقرر کر دیا گیا۔
اور آسمان والے اسے اور پانی عزازیل کہہ کر کو پکارنے فرشتوں لگے۔ کا سربراہ، فرشتوں کا معلم، کا بیان جیسا کہ ہے ہم لوگ کسی کہ علماء کو عزازیل کہتے ہیں 40,000 کہ برس تک خطیب جنت کا العلماء، خزانچی تھا، یعنی سب 80,000 علماء کا برس تک خطیب۔ فرشتوں کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو واز سناتا رہا۔ جس ممبر پر بیٹھ کر 20,000 سال تک عزازیل فرشتوں فرشتوں کو کو واز درس دیا سناتا تھا۔ کرتا تھا، دوستوں اسی کون ممبر ہے کے یہ؟ نیچے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام بیٹھ کر اس کی درس و تدریس سنا کرتے تھے۔ دیکھو دوستوں، لیکن اللہ کو بخوبی آگاہی تھی کہ یہ اصل میں لعین ہے اور ایک معین مدت کے بعد ذلیل ہوگا، اور اپنے انجام سے غافل اس عزازیل کا خاتمہ کفر کے حالت میں ہوگا۔ لہٰذا ایک روز عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا کہ اس میں ایک عبارت تحریر کی گئی ہے جس کے الفاظ تھے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس عبارت کو پڑھتے ہی عزازیل غالباً 2000 سال تک روتا رہا اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر دریافت کرنے لگا کہ اے رب العالمین، یہ اب شیطان دیکھو رجیم دوستوں، کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ نے عرض کیا، ہمارا ایک ایسا بندہ جسے ہر نعمت سے سرفراز کیا جائے گا، مگر ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے خواہش کی کہ میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس پر اللہ کی جانب سے عرض کیا گیا کہ تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل ہر لمحے اس سوچ میں غمگین رہتا کہ آخر وہ ملعون کون ہوگا جو خدا کا حکم ماننے سے انکار کرنے کی جرت کرے گا۔ اس خوف سے وہ مزید عبادت اور توبہ میں مصروف رہنے لگا، یہاں تک کہ ہزاروں سال بیت گئے۔ جب ایک روز ہزاروں عزازیل کو سال معلوم اس نے ہوا اللہ کہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ فرمانبرداری ایک میں نئی گزارا، مخلوق پیدا فرما رہے ہم ہیں بندے جس کے کیا لیے چیز دنیا ہے کے ہر کونے سے جو 5 مٹی وقت لائی کی گئی۔ نماز ہم سے ادا نہیں ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں حضرت سال اس آدم نے اللہ تعالیٰ کی کے پتلے عبادت میں کو اپنے گزارا، دست ہزاروں قدرت سال سے اس نے پیدا توبہ فرمایا میں گزارا اور دوستوں۔ یہ بغیر لیکن روح کیا 40 سال ایک تک کی غلطی اسی کی وجہ حالت سے میں اللہ پڑا تعالیٰ نے رہا۔ اس کو مردود فرشتے قرار جب دیا؟ اس کے پاس سے کیا تھا؟ گزرتے تو گھبرا جاتے، صرف اور ان میں صرف سب سے تکبر زیادہ گھبرانے والا اور ابلیس بڑائی، تھا۔ یہ اس کے پاس کے سے اندر غرور گزرتا تو اسے بڑھ گیا مارتا، تھا۔ جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ دیکھو دوستوں، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کو نافذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پاک پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پاک پروردگار، یہ زمین پر فساد پھیلائیں گے اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا بے دیے شک اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہم تو جتنا جانتے ہیں جتنا آپ جانتے ہو۔ ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر حضرت آدم نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو؟ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لہذا انہوں نے سجدہ کیا۔ دوستوں پھر فرشتوں کو حکم مل گیا کہ آدم کو سجدہ کر دو۔ اللہ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں ایک چیز کا مکالمہ اور مطالبہ پیدا کیا ہے۔ اللہ نے میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہاں یہ سے مٹی نکل سے جا، بنا ہے، کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ عزازیل نے کہا، اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا، جا، میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ اس نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ کہ آپ دیکھو گے کہ شیطان کا حملہ ہر طرف سے انسان کے اوپر آتا ہے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے۔ دوستوں شیطان کا حملہ ہمیشہ ہر طرف کی طرف سے آتا ہے انسان کے اوپر۔ اپنی غرور و تکبر ہمیشہ کہتے ہیں کہ انسان شیطان نے مردود سے پناہ مانگی، ہمیشہ ضائع ہو گئی اور اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔ اب دیکھو دوستوں، اسلام کے علاوہ اور اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا، کیونکہ جب اب دنیا میں
جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ اپولین اور کتاب مقدس میں لوسیفر یا سیٹن کہا گیا ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی ایک منفرد مذہب اور گروہ اس شیطان یا لوسیفر کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، جن کا ماننا یہ ہے کہ خدا سے لوسیفر کا بغاوت کرنا بالکل جن کا ماننا ہے یہ دوستوں کہ خدا سے اور لوسیفر کا خدا کی مخالف میں کھڑا کرتے ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والوں کو سیٹنسٹ کہا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق اس مذہب کے ماننے والوں کو سیٹنسٹ کہا جاتا تھا دوستوں۔ دوسرے سور پھونکنے کے درمیان کا وقت ہے۔ بے شک بہت ہی نالجیبل ویڈیو ہے۔ پوری ہو چکی ہوگی اور وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے مطابق روز حشر خدا کے فیصلے کے بعد ابلیس اپنے پیروکاروں سے اعلان برات کرتے ہوئے کہے گا کہ تم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہو۔ نیز وہ کہے گا کہ خدا نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو وعدہ تمہیں دیا تھا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ مجھے تم پر کسی قسم کا کوئی تسلط حاصل نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری پکار پر لبیک کہا۔ بس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں اور نہ تم میری فریاد رس ہو سکتے ہو۔ بے شک عزازیل کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا، جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم کو کیوں مل گئی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ یہ صرف اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اس شرک عظیم کے نتیجے میں ابلیس تا قیامت رسوا اور لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ دوستوں ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ ویڈیو بہت ہی نالجیبل ویڈیو اور بہت ہی سمجھنے والی ویڈیو ہے کہ ابلیس کا یہ واقعہ سن کر آپ لوگوں کو حیرانی ہوگی کہ صرف ایک جملہ بس کہ میں اعلیٰ ہوں، میں آگ سے پیدا ہوں اور مٹی سے پیدا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے عالم الغیب ہے، ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کا جو معاملات ہے دل کا، ابلیس کا، شیطان کا، وہ پہچان چکا تھا، اس لیے اس کو آزمایا تھا اور اس نے انکار کر دیا۔ دوستوں تا قیامت شیطان مردود سے پناہ مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوستوں، جب تک اپنا خیال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔